دیپ جس کا محلات ہی میں جلے، دیپ جس کا محلات ہی میں جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ امر بھائی ہم 1962 پہ چلتے ہیں، جی ہاں، آئین بن رہا ہے اور ایک نظم آتی ہے کہ ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں جانتا، میں نہیں مانتا، اور یہ نظم جو ہے یہ آگ کی طرح جیسے جنگل آگ میں پھیلتی ہے پھیل جاتی ہے۔ یہ کیا ہوا تھا؟ دیکھیں یہ ہم اس نظم کو نا ترانہ جمہوریت، ترانہ انسانیت سمجھتے ہیں، پاکستان کا، دنیا بھر کا۔ اس کی شان نزول یہ ہے کہ فیلڈ مارشل جو کہ خود اپنے آپ کو فیلڈ مارشل انہوں نے بنا لیا تھا، جنرل ایوب خان صاحب نے، انہوں نے ایک دستور بنایا تھا جس کے اندر یہ لکھا تھا کہ میں فیلڈ مارشل جو ہے وہ والی وارث ہوں اس پورے پاکستان کا، اس جتنی بھی یہاں پہ 10 کروڑ عوام ہے اس کا میں والی وارث ہوں۔ تو یہ ایک خود ساختہ ایک کا آئین تھا، اور اس آئین کے بننے کے جب وہ یہ آئین بنا آیا، جسٹس منظور قادر صاحب جو اس ٹائم کے وزیر قانون تھے، ان کا یہ ڈرافٹڈ تھا۔ تو اس ٹائم پہ جالب صاحب کو یہ احساس ہوا کہ اس آئین کے خلاف جو ہے نا کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، ان کو احساس ہوا، اور باقی اس ٹائم پہ کوئی بات کر نہیں رہا تھا، کیونکہ وہ دور بہت ہی سخت اور صحبتوں کا دور تھا۔ اس ٹائم اس طرح کا ماحول تھا کہ خوف سے پتہ نہیں ہلتا تھا۔ تو جالب صاحب نے یہ نظم ان کے اوپر وارد ہوئی، اور جالب صاحب نے یہ نظم لکھ دی۔ جس طرح جالب صاحب نے یہ نظم اس کا ترنم بنایا اور جس طرح سے پڑھی، آپ یقین مانیے جس طرح سے آپ کی خواہش ہے، اس کے بعد سے آج تک لوگوں کی شدید خواہش ہوتی ہے، مجھ سے بھی جب بھی ملتے ہیں لوگ، تو وہ میرے دوست بھی اور جو کوئی جالب صاحب کے چاہنے والے، وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ترنم میں جالب صاحب کی نظم سنائیں۔ تو اس میں یہ ایک بڑا عجیب و بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے۔ جشن مری کا مشاعرہ تھا، اور یہ جالب صاحب کو اس میں یہ تھا کہ اب اس نظم کو کسی طرح سے پڑھا جائے، تو اتفاقاً جشن مری کا مشاعرہ آ گیا، اور جالب صاحب اس ٹائم پہ جالب صاحب نے محترمہ فاطمہ جناح کی تحریک میں بھی شمولیت اختیار کر دی تھی ایوب خان کے خلاف، اور جالب صاحب کے خلاف اوپر سفری پابندی لگی تھی انٹرنیشنل۔ تو جشن مری کے مشاعرے میں اس کو پہلی دفعہ پڑھا گیا ترنم کے ساتھ وہ، اور اس نظم اس میں کیونکہ ایک ہوتا ہے کہ ٹرینڈ شاعروں کے اندر اس ٹائم حسد بہت زیادہ تھی، تو وہ ایک دوسرے کو کی ٹانگ کھینچتے تھے، اور اس کو ایک ورڈ ہوتا تھا کہ اب اس کو کٹواؤ۔ وہ نظامت مشاعرہ جو ہوتا تھا وہ کہتا تھا کہ اس کی ایک لابی ہوتی تھی، ایک لابی چلتی تھی۔ تو جالب صاحب سے پہلے 3 بڑے مزاحیہ شاعر، شوکت تھانوی، جبل پوری صاحب، اس طرح سے، اور 2-3 بڑے نامور جو مزاحیہ طنز و مزاح کے مشہور شاعر جو مشاعرہ لوٹ شاعر تھے، ان کو بلا لیا گیا، تاکہ جالب صاحب جب آئیں گے تو وہ اپنی کوئی شاعری وغیرہ کو غزل سنائیں گے، تو وہ رومانی غزل ہوگی یا کوئی ایسی کوئی موضوع ہوگا، تو وہ اتنی زیادہ پذیرائی اس کو نہیں ملے گی۔ جب جالب صاحب اسٹیج پر آئے اپنی باری پہ، تو جالب صاحب نے مصرع پڑھا، دیپ جس کا محلات ہی میں جلے، دیپ جس کا محلات ہی میں جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ جب پڑھا تو کرم حیدری صاحب نے جالب صاحب کا پاجامہ کھینچنا شروع کر دیا کہ یہ والی نظم نہیں۔ تو جالب صاحب نے کہا نہیں، اب پیچھے ہٹ جا۔ تو پھر تم نے لوٹا ہے
صدیوں ہمارا سکون، اب نہ ہم پر چلے گا تمہارا فسوں، چار اگر درد مندوں کے بنتے ہو کیوں، تم نہیں چار اگر کوئی مانے مگر، مگر میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا۔ اب کہتے ہیں پھول شاخوں پہ کھلنے لگے، کھلنے لگے تم کہو۔ یہ آج کل آپ دیکھتے ہیں نا کہ بڑے دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں، بڑا ماحول، بڑا وہ اکنامک انڈیکیٹرز بڑے نیچے آ گئے ہیں، بڑا ماحول بڑا کنٹرول کر لیا ہم نے، غربت کم ہو گئی ہے۔ تو پھر جالب صاحب ان کو جواب دیتے تھے، پھول شاخوں پہ کھلنے لگے، کھلنے لگے تم کہو، جام رندوں کو ملنے لگے، ملنے لگے تم کہو، چاک سینوں کے سلنے لگے تم کہو، اس کھلے جھوٹ کو ذہن کی لوٹ کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا۔ امر بھائی آپ نے یہ سنائی نظم۔ اچھا ہم نے دیکھا ہے کہ شہباز شریف صاحب اس کو پڑھتے ہیں، اور ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ باقاعدہ طور پہ آپ کی فاؤنڈیشن، آپ کی فیملی کی طرف سے شہباز شریف صاحب کو کیسٹ بھیجی جاتی تھی حبیب جالب صاحب کی شاعری کی۔ ایکچولی میاں شہباز شریف صاحب اور میاں نواز شریف صاحب اس ٹائم پہ ایگزائل میں تھے، اور میڈم تہمینہ دولتانہ صاحبہ جو ہیں انہوں نے ایک ہم سے رابطہ کیا میرے والد صاحب کے ساتھ کہ میاں شہباز شریف صاحب چاہتے ہیں جالب صاحب کی کچھ کیسٹس اور کچھ جو بکس ہیں وہ ان تک پہنچائی جائے، تو آپ پلیز ہماری سپورٹ کریں، ہمیں وہ چیزیں ارینج کر دیں۔ تو پھر میرے والد صاحب نے اور میں گیا تھا جنگ پبلشر کے آفس، اور وہاں پہ ایک ہمارے بٹ صاحب تھے، ان تک ہم نے وہ پہنچائی تھی، پر وہ انہوں نے میڈم تہمینہ دولتانہ صاحبہ کو دیں، اور پھر وہاں سے یہ لنڈن پہنچی میاں صاحب کے پاس، پھر میاں صاحب نے وہاں پہ اس کو سنا ان نظموں کو جالب صاحب کی، اور اس کو یاد کیا، اور پھر بکس وہاں پہ انہوں نے وہاں پہ اس کو پڑھا، اور پھر جب وہ پاکستان واپس آئے اور پھر انہوں نے وہ نظم جو ہے جالب صاحب کی یہ دستور، جب ان کے اوپر ظلم زیادتی ہوئی، جب ان کے اوپر جب وہ مظلوم ہوئے، تو انہوں نے محسوس کیا کہ جالب صاحب کی شاعری کے ذریعے اپنے جو ہے وہ جد و جہد اپنی جو ہے اپنے حقوق کے لیے انہوں نے اس کو مناسب سمجھا کہ اس کو استعمال کیا۔ اس ٹائم پہ ان کی حکومت جا چکی تھی، اور ہمیں بہت سارے لوگوں نے کہا کہ بھی یہ جالب صاحب کا کلام تو ان کے خلاف لکھا گیا تھا، تو یہ لوگ کس منہ سے اس کو پڑھتے ہیں؟ تو ہمارا یہ جواب آج بھی یہی ہے کہ یہ تو جالب صاحب کے نظریات کی جیت ہے کہ وہ لوگ بھی آج پڑھنے پر مجبور ہیں کہ جن کے خلاف جالب صاحب نے لکھا تھا۔ امر بھائی ضیاء الحق کا زمانہ، نو ڈاؤٹ وہ صحبتوں کا زمانہ، اس میں مظالم ہوئے، یہ بتائیں کہ اس زمانے میں حبیب جالب صاحب کو کون کون سی صحبتیں برداشت کرنا پڑی، کون کون سے کیسز ہوئے ان پر؟ 2 کیسز ہوئے جالب صاحب پہ۔ ایک تو بڑا عجیب و غریب کیس ہوا، جیسے کہ مرزا غالب صاحب پہ آپ کو یاد ہوگا کہ ان پہ جوئے کا ایک الزام لگا تھا، اس طرح جالب صاحب کو بھی جوئے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اوکے۔ اور اس کے بعد ایک اور مقدمہ ہوا جالب صاحب پر کہ جالب صاحب کو یہ کہہ کر گرفتار کر لیا گیا 10 محرم سے پہلے کہ آپ نے 10 محرم کے جلوس پر پتھراؤ کرنا ہے، اور اس میں ایک کسور گردیزی صاحب کو بھی اسی الزام میں گرفتار کر لیا گیا، حالانکہ وہ فقہ جعفری سے ان کا تعلق تھا۔ اور ایک واقعہ ان کے ساتھ 1983 میں ہوا جو کہ 8 فروری، اور یہ آدھی گواہی کے حوالے سے میڈم آسمہ جہانگیر صاحبہ جس کو لیڈ کر رہی تھیں اس ٹائم، وہ ان کا نام آسمہ جیلانی صاحبہ ہوتا تھا، تو جالب صاحب اکلوتے مرد تھے جنہوں نے اس پروسیشن میں شمولیت اختیار کی تھی، اور جالب صاحب پر لاٹھی چارج ہوا تھا یہ مال روڈ پر۔ اقدام قتل کا الزام نہیں، اقدام قتل کا الزام ایوب خان کے دور میں تھا۔ اچھا، وہ محترمہ فاطمہ جناح کی جب کمپین کر رہے تھے تو اقدام قتل کا جو ہے وہ مقدمہ ان پہ ہوا تھا۔ ایک باؤ وارث نام کے ہسٹری شیٹر تھے جن کو اس ٹائم کی جو ہے
جو ہوتی ہیں ایجنسیز، انہوں نے اس کو کہا تھا کہ بھی آپ جالب صاحب کے خلاف یہ جھوٹا مقدمہ درج کروائیں. وہ یہ تھا کہ انہوں نے الزام لگایا تھا کہ جالب صاحب آ رہے تھے اور یہ جا رہے تھے کیونکہ ایک محلے کے رہنے والے تھے، تو انہوں جالب صاحب نے چھرے کے ساتھ ان کے اوپر ان کو جان سے مار دینے کی نیت سے ان پر حملہ کیا تھا. اور وہ جو قمیض میں دی گئی تھی پروف کے طور پہ، اس کے اوپر جو ہے وہ چھرا اور زخم جو ہے جو ان کو آیا تھا وہ میچ نہیں کرتا تھا. اس وجہ سے جالب صاحب بعد میں رہا ہو گئے تھے. اچھا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ شعرا اس وقت کے خاص طور پہ جو شعرا گرام تھے وہ الکوہل کا استعمال کیا کرتے تھے، اور بہت سارے لوگ جالب صاحب کے ساتھ بھی اس کو ریلیٹ کرتے ہیں کہ جالب صاحب بھی الکوہل استعمال کرتے تھے. جی تو اس طرح کی چیزیں بھی ہیں جی بالکل ہیں، بالکل ہیں کہ جالب صاحب الکوہل پیتے تھے. بالکل پیتے تھے. کیا وہ شاعری لکھنے کے لیے الکوہل پینے کی ضرورت ہوتی ہے یا ویسے وہ عادی ہو چکے تھے؟ کیا تھا؟ یہ ایک ماحول ہوتا ہے، ایک ماحول کا ہوتا ہے اثر. سارے شاعر جو ہیں وہ شراب نہیں پیتے ہیں. اس میں کچھ شعراء کرام جو ہیں وہ اس کو عادتاً کرتے ہیں، اور بہت سارے شعراء کرام کرتے رہے ہیں. بڑے بڑے نامور شعراء کرام ہیں وہ پھر رات. لیکن جالب صاحب کا ہمیشہ یہ تھا کہ وہ دن کے ٹائم اس چیز سے دور رہتے تھے. وہ شام میں یا رات میں جب وہ ان کا آرام کا وقت ہوتا تھا، وہ یا کسی محفل میں بیٹھے ہیں تو شام کا ہوتا تھا. یہ دن کے ٹائم میں نے ان کو نہیں سنا ان کے بارے میں، اور نہ میں نے کبھی دیکھا ان کو ایسے کرتے. لیکن ہاں گھر میں کبھی نہیں، گھر میں نہیں. گھر میں تو ٹوٹل مختلف شخصیت تھے. میں وہ گھر میں جب آتے تھے تو ایک تو پہلے تو ان کا گھر میں بہت کم وقت گزرتا تھا، زیادہ وقت تو ان کا باہر گزرا. جب میں نے ہوش سنبھالی اس ٹائم پہ جیل وغیرہ کا جو صحبتوں کا سلسلہ تھا وہ بند ہو چکا تھا. 1988 لائک یہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا ٹائم ہے. ان کا پاسپورٹ بھی اعتزاز حسن صاحب نے، وہ وزیر داخلہ تھے، انہوں نے وہ بحال کر دیا تھا. ان کو باہر جانے کی آزادی ہو گئی تھی. وہ لنڈن بھی گئے پھر اس پاسپورٹ ملنے کے بعد. پورے انہوں نے یورپ میں بھی ٹور کیا، UAE، بنگلہ دیش، انڈیا، امریکہ تک وہ وہاں گئے. مطلب پورا انہوں نے ٹور کیا. جہاں جہاں جالب صاحب کے چاہنے والے تھے وہ سب جگہ گئے، رشیا گئے. مطلب اس طرح سے وہ حالات ان کے بہتر تھے. لیکن ہمارے ساتھ وہ اتنا نہیں گزرا. پھر جب وہ بیمار ہونا شروع ہوئے 90s میں، 1990 سے لے کے 1993 تک ان کا مسلسل یہ ٹائم جو ہے بیماری کا ہے. وہ پھر میں نے ان کو ہاسپٹل میں دیکھا. کون سے مرض میں مبتلا تھے؟ ان کو شوگر تھی، ہائی بلڈ پریشر شوگر تھی، اور پھر اس کے بعد ان کو جو ہے لیور کا ایشو شروع ہو گیا